آداب، میں ہوں خارونسا۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ وزیر اعظم نے ڈیجیٹل انڈیا ویک 2022 کا کیا افتتاح۔ وزیر تعلیم نے فلو میں اوپن لینگویج اکتسابی وسائل کا کیا آغاز۔ UGC نے 7 جولائی سے وارانسی میں انعقاد کیا 3 روزہ تعلیمی سمٹ۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پیر کو گاندھی نگر میں واقع مہاتما مندر میں ڈیجیٹل انڈیا ویک 2022 کا افتتاح انجام دیا۔ اس پروگرام میں وزیر اعظم نے ٹیکنالوجی کے ذریعے شہریوں کو عوامی بہبود کے فوائد آسانی سے فراہم کرنے کے لیے کئی اختراعی ڈیجیٹل اقدامات کو ملک کے لوگوں کے لیے وقف کیا۔ نئے ہندوستان کی تکنیک کو متحرک کرنا موضوع پر مبنی اس پروگرام کی افتتاحی تقریب میں وزیر اعظم نے انڈیا اسٹک گلوبل، مائی اسکیم، میری پہچان، ڈیجیٹل انڈیا بھاشنی اور چٹس ٹو اسٹارٹ اپ کا انعقاد کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے ہندوستانیوں کو مقامی زبانوں میں انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل خدمات تک آسانی سے رسائی حاصل ہوگی اور ملک ڈیجیٹل اعتبار سے بااختیار معاشرے اور معلومات پر مبنی معیشت میں تبدیل ہوگا۔ ریزلٹ اور سرٹیفکیٹ لیے کے لیے بھی لائن، بینکوں میں لائن، اتنی ساری لائنوں کا سمادھان بھارت نے آن لائن ہو کر دیا۔ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے حیدرآباد میں انگریزی اور غیر ملکی زبانوں کی یونیورسٹی ایفلو میں 5 زبانوں میں اوپن لینگویج لرننگ ریسورسز کا آغاز کیا۔ یونیورسٹی نے 5 زبانیں آسانی سے اور کہیں سے بھی مفت سیکھنے کے لیے ٹولز تیار کیے ہیں۔ اوپن لینگویج لرننگ ریسورسز میں چینی، فرانسیسی، جرمن، جاپانی اور ہسپانوی شامل ہیں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر تعلیم نے ایفلو کے اساتذہ سے کہا کہ وہ ہندوستان آنے والوں کے لیے بھی زبانیں سیکھنے کے لیے ایک ماحولیاتی نظام بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام ہندوستانی زبانیں قومی زبانیں ہیں۔ اگلے سال تک وزارت کے پاس 200 ایجوکیشن ٹی وی چینلز ہوں گے۔ مختلف زبانوں میں اچھا مواد تیار کیا جائے گا اور اس میں ٹیکنالوجی کا کلیدی کردار رہے گا۔ اس موقع پر وزیر تعلیم نے کیمپس میں ایمفی تھیٹر اینڈ ملٹی پرپز اسپورٹس کمپلیکس کا افتتاح بھی انجام دیا۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن نے وارانسی میں 7 جولائی سے 3 روزہ ایک ورکشاپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس ورکشاپ کا افتتاح وزیر اعظم نریندر مودی نے انجام دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ 3 روزہ تعلیمی اجلاس اکھل بھارتیہ شکشا سماگم کا مقصد ہندوستانی اعلیٰ تعلیمی اداروں کے سرکردہ اداروں کو تبادلہ خیال کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے اور حکمت عملیوں، کامیابی کی کہانیوں اور قومی تعلیمی پالیسی 2020 کو لاگو کرنے کی بہترین طریقوں کے بارے میں معلومات فراہم کرنا ہے۔ آج جو بچہ میرے اسکول کالج میں آئے گا، آزادی کے جب 100 سال ہوں گے، جب وہ بہت بڑی مہتوپورن بھومکا نبھاتا ہوگا، تب میرا دیش وہاں پہنچے گا۔ میں وہ ویوستھا آج پیدا کر کے جاؤں گا۔ مملکتی وزیر برائے تعلیم راج کمار رنجن سنگھ نے کہا کہ قومی تعلیمی پالیسی ایک گیم چینجر ہے جو ملک کے تعلیمی نظام کو نئے سرے سے ترتیب دینے، اثر نو ڈیزائن کرنے اور اس کے عمل کو دوبارہ ترتیب دے کر اس میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی میں ہندوستان کی آزادی کے 75 سال کے سفر میں ہندوستانی تعلیمی نظام کے موضوع پر 27واں پروفیسر جی رام ریڈی میموریل لیکچر دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگنو کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے مطابق تعلیم کے حوالے سے اپنے نقطہ نظر کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اس موقع پر مملکتی وزیر نے 2 آن لائن پروگراموں کا بھی آغاز کیا۔ اگنو کے وائس چانسلر ناگیشور راؤ نے یونیورسٹی پروفیسر جی رام ریڈی کے خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پروفیسر جی رام ریڈی کا خواب تھا جس نے یونیورسٹی کو پسماندہ لوگوں کی خدمت کرنے میں مدد کی تھی۔ صرف کام کرنے والے پیشے ور افراد ہی نہیں بلکہ جو لوگ تعلیم کو درمیان میں چھوڑ چکے تھے وہ بھی یونیورسٹی کے طالب علم ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی اور ارضیاتی علوم کے مملکتی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے 4 جولائی کو IIT حیدرآباد کیمپس میں پائلٹ کے بغیر زمینی اور فضائی گاڑیاں تیار کرنے کے لیے اپنی نوعیت کی پہلی جدید ترین
خود کار سمت شناس سہولت کا افتتاح کیا۔ انہوں نے ڈرائیور کے بغیر مختلف سائز اور شکلوں کی خود سے چلنے والی موٹر کاریں، خود کار سائیکلیں اور بغیر پائلٹ والی فضائی گاڑیاں بشمول ڈرون تیار کرنے والے صنعت کاروں کے ساتھ بات چیت بھی کی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی مرکزی وزارت کی 130 کروڑ روپے کی مالی اعانت سے خودکار نظام سے متعلق ٹیکنالوجی اختراع کرنے کا یہ مرکز ایک کثیر الشعبہ پہل ہے جو مستقبل کی اسمارٹ موبلٹی ٹیکنالوجی میں ہندوستان کو ایک عالمی کردار عطا کرے گی۔ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے 2 جولائی کو IIT حیدرآباد میں BVR موہن ریڈی اسکول آف انوویشن اینڈ انٹرپرینیورشپ کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر برانڈ انڈیا کی تعمیر میں اہم کردار ادا کرے گا۔ وزیر تعلیم نے کہا کہ اس امرت کال کے دوران میں ہندوستان چوتھے صنعتی انقلاب میں اہم کردار ادا کرنے جا رہا ہے۔ IIT حیدرآباد عالمی سطح پر برانڈ انڈیا کی تعمیر میں اور ایک بہتر اور خوشحال مستقبل کی تشکیل میں اہم رول ادا کرے گا۔ اس موقع پر IIT حیدرآباد نے حمایت حاصل کرنے کے لیے انگلش اینڈ فارن لینگویجز یونیورسٹی کے ساتھ ایک یادداشت مفاہمت کا تبادلہ بھی کیا ہے۔ انسٹرکشنل میڈیا سینٹر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی نے تعلیمی اور تحقیقی سرگرمیوں میں تعاون کے لیے حیدرآباد کے مشہور یونانی ادارے نیشنل ریسرچ انسٹی ٹیوٹ آف یونانی میڈیسن فار اسکن ڈس آرڈرز کے ساتھ یادداشت مفاہمت پر دستخط کیے ہیں۔ یونانی طریقہ علاج کو فروغ دینے اور اسے دنیا بھر میں عوام تک پہنچانے میں انسٹرکشنل میڈیا سینٹر کی جانب سے سمعی و بصری مواد تیار کیے جائیں گے اور اس مشترکہ کوشش سے صحت کے مسائل اور تحقیق پر دستاویزی فلموں کی تیاری کے ذریعے عوام میں شعور بیدار کیا جائے گا۔ NIRUMSD محکمہ آیوش حکومت ہند کا ایک خود مختار ادارہ ہے جو اس سے قبل سینٹرل ریسرچ انسٹی ٹیوٹ آف یونانی میڈیسن کہلاتا تھا۔ مانو کے وائس چانسلر پروفیسر سید عین الحسن اور یونانی انسٹی ٹیوٹ کے انچارج ڈائریکٹر ڈاکٹر منہاج الدین نے قومی یونانی مرکز میں اس یادداشت پر دستخط کیے۔ پروفیسر عین الحسن نے یونانی طب کی وسیع اور شاندار تاریخ کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ مؤثر روایتی نظام صحت کو جدید ترسیلی ذرائع اور طریقہ علاج پر عمل آوری کی مدد سے فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر احمد منہاج الدین نے کہا کہ یہ قومی ادارہ طبی تحقیق کے شعبے میں طویل عرصے سے خدمات انجام دے رہا ہے اور اس مفاہمت کے ذریعے اپنی خدمات کے دائرہ کار کو مزید وسعت دیتے ہوئے اس طریقہ علاج کو عوام کی بڑی تعداد تک پہنچا سکتے ہیں۔ نوودے ودیالیہ سمیتی نے TGT، PGT اور پرنسپل اور دیگر اساتذہ کے عہدوں پر کل 1616 اسامیوں کی بھرتی کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ ان میں سے 683 اسامیاں تربیتی یافتہ گریجویٹ ٹیچر، 397 پوسٹ گریجویٹ ٹیچر اور 12 پرنسپل کے لیے ہیں۔ درخواستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ 22 جولائی 2022 ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے سرکاری ویب سائٹ کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ وزیر اعظم نے ڈیجیٹل انڈیا ویک 2022 کا کیا افتتاح۔ وزیر تعلیم نے فلو میں اوپن لینگویج اکتسابی وسائل کا کیا آغاز۔ UGC نے 7 جولائی سے وارانسی میں انعقاد کیا 3 روزہ تعلیمی سمٹ۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔